اب عید کا دن جب ہوتا ہے تو اس میں ایک سوچنے والی بات جو ہے، ہماری سب سے زیادہ وہ پریشانی بنی ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، گوشت کھانا ہے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی پریشانی ہونی چاہیے کہ میں اچھے طریقے سے یہ دن گزاروں سنت کے مطابق۔ سنت کیا؟ آپ صبح کی نماز با جماعت پڑھیں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی بناوٹی تقوی اختیار کرنے کے لیے پھٹا پرانا لباس پہنتے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی چیز ہے۔ فرساس ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم۔ آپ کا پھٹا پرانا لباس اگر آپ مجرم انسان ہیں تو اللہ کے آپ کو عزت نہیں دلائے گا۔ وجدید ثوبك، اور اگر آپ نے اچھا لباس پہنا ہے اور آپ جو ہیں اللہ کے ہاں پیارے ہیں تو آپ کو اچھا لباس نقصان نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں سنت کے مطابق غسل کر کے، ہمیں مسواک کر کے، خوشبو لگا کے اور سنت کے مطابق تکبیریں کہتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے عیدگاہ میں، اور عید نماز پڑھیں اور سنت کے مطابق آپ بیٹھ کے خطبہ سنیں۔ اس کے بعد آپ دعا دیں کسی کو، تقبل اللہ منا ومنک، اور اس کے بعد آپ واپس آئیں تو سنت کے مطابق ایک جو کام شاید کہ بہت سستی ہو جاتی ہے، میں نہیں کہوں گا کہ بہت سارے نہیں کرتے، سستی ہو جاتی ہے۔ كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين۔ آپ نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے تو کوئی رکعت نہ پڑھتے، کیونکہ آپ عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں عید پڑھتے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ اکثر رہ جاتی ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب قربانی ہوتی ہے، جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، تو ہمارا یہ اہتمام ہوتا ہے کہ گوشت کسی طریقے سے جلدی پکے اور ہم کھا کے فارغ ہوں۔ ہمیں اس سے زیادہ اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی، یا اللہ اسے قبول فرما۔ اور کھانا تو ہے گوشت، آپ کھائیں بھی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، آپ فقیروں کو دیجئے جو نا امید ہیں بیچارے، اور القانع والمعتر جو مانگتے رہی ان تک بھی پہنچائیے، صدقہ بھی کریں۔ کلوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، اور آپ نے زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ اس کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ قبول کر لے، کیونکہ آخر ہمارا مقصد ہے قربانی کرنے کا۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اگر وہ قبولیت ہو گئی نا تو باقی سارے کام ہی ٹھیک۔ گوشت پھر بھی کھانا ہے۔ تیسری بات جو ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر قربانی ہم کرتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ جانور تو ہم قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی انا قربان نہیں کرتے۔ کیا یہ بھی کوئی حج کا قربانی کا تصور ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی نہیں پڑھتا؟ اس کے اندر حسد اور بغض ابھی بھی پل رہا ہے اس کے دل میں۔ جب تک آپ اپنے دل کو پاکیزہ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے اعمال کی قبولیت دور کے بعد اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جلال کے سامنے تعرض اعمال بنی آدم کل یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور اسی طرح جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کو، اور اس کے بھی اعمال کو اللہ کہتے ہیں انظروا ھذین، اس کے اعمال نامے پیچھے کر دو۔ کس کے؟ بینہ و بین اخیہ شحنہ، جس کے دل میں کسی بھائی کے بارے میں حسد اور بغض اور کینہ ہے۔ اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ حتی یصطلح او یفیء، جب تک یہ صلح نہ کر لے، اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے، اس وعام میں واپس نہ آ جائے، ان کے اعمال میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس قربانی کے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی انا کی بھی قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی دینی چاہیے۔ مسلمانوں میں محبت کو عام کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس قربانی کے موقع پہ رشتہ داروں کو اور اپنے محلے والوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو ملنے جائیں، کسی کو بلائیں، خوشیاں بانٹیں۔ میں تو یہ جذبات جب صحابہ کے پڑھتا ہوں کہ اگر وہ صدقہ بھی کرتے، سیدہ عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خوشبو لگا کے صدقہ کر رہی تاکہ ان کو خوشی ملے۔ ایک درم و دینار کا صدقہ، ایک جب وہ خوشبو ان کو آئے گی تو خوشی ملے گی، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وہ کیسے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے نکلتے، مصافحہ کروں گا تو اس کو خوشی ملے گی۔ اور بلکہ صدقہ کرتے وقت بھی کیا تربیت دی ہے سلف نے کہ وہ فقیر کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہے ہیں کہ اس کو صدقہ دینے کی وجہ سے میرے درجے بلند ہونے ہیں۔ اب یہ چیزیں آج کل ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس دن کو اس خوشی سے گزارنا چاہیے
تکبیریں پڑھتے ہوئے کہ ہم خوشیاں بانٹتے نظر آئیں. اور یہ ایک حقیقت ہے، جتنی آپ خوشیاں بانٹیں گے اللہ اتنا ہی آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھرے گا. بہت